اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ سائفر کیس ہے۔ آج جو کورٹ سے فیصلہ آیا ہے جس کے تحت شامی قریشی اور عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کیس میں کون کون سے گواہ تھے، اور یہ اصل میں عمران خان صاحب نے یہ ایشو کیوں شروع کیا، اس کے پیچھے کیا پیغام دینا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، اور آخر میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس ایشو کو لے کر۔ ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو پوری سنیں، اور اس سے پہلے اس ویڈیو کو جو ہے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ٹائملی ملتی رہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ جو میرے تھمب نیل پر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا عمران خان صاحب ذوالفقار بھٹو بننے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں انٹر لنک ہیں عمران خان کے ساتھ سائفر کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائفر ہوتا کیا۔ سائفر کے بارے میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک عام لیٹر نہیں ہوتا، عام کوئی تحریر نہیں ہوتی جو عام لینگویج میں لکھی جاتی ہے، انگلش میں یا اردو میں، جو بھی کسی لینگویج میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو۔ یہ جو ہے نا سائفر کو کوڈز بارڈ میں لکھا جاتا ہے، اور ان کوڈز کو ڈی کوڈ کر کے کرنے کے لیے ایک پورا عملہ ہوتا ہے، ایک شعبہ ہے جس میں گریڈ 16 کے جو ہے نا ایک اہلکار ہوتے ہیں جن کو سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ سائفر کوئی عام چیز نہیں ہے، کوڈ ورڈ میں یہ پیغام ہوتا ہے، اور ہر ملک کا سفیر اپنے ملک کو بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں یہاں ہو رہی ہیں تاکہ اس کے مطابق ریاست اقدامات کر سکے۔ یہ تو ہو گیا سائفر۔ اب سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کو پبلش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو عمران خان صاحب نے کیوں کیا یہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا، لیکن اب ہم آتے ہیں جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت کے جج ابوالحسناء ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شامی قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اور شامی قریشی عدالت میں موجود تھے۔ جو جتنے گواہ پیش ہو گئے تھے ان کی جرح کرنے کے لیے جو عمران خان اور شامی قریشی کے وکلاء تھے وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے پچھلے 20 دنوں سے، جس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ذریعے وکلاء مہیا کیے گئے اور ان وکلاء نے گواہوں کی جرح کی، اور اس کے بعد آج جو ہے نا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں ملزمان کو 10 سال کی سزا سنا دی۔ یہ آج کا فیصلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیس کب شروع ہوا، یہ معاملہ کب بنا۔ تو محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے۔ اس سے پہلے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور عمران خان نے وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور اس کا یہ ثبوت میرے پاس ہے۔ اب اس کیس کا معاملہ کیا تھا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈولن لو نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسم مجید سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ سائفر آرمی چیف کو بھیجا گیا تھا اور آرمی چیف اس سازش میں شامل تھا۔ یہ ہے بنیادی الزام۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ ایف آئی اے نے عمران خان اور شامی قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا۔ ظاہر سائفر ڈی کوڈ ہو گیا، عمران خان صاحب نے اس کو جلسے میں لہرا لیا اور یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ اس کے خلاف ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا۔ جو پاکستان ڈیموکریٹک
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت تھی PDM کی، جس میں 13 جماعت اتحاد تھا، انہوں نے حکم دیا 19 جولائی 2023 کو، اور 29 اگست 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے۔ عمران خان سے پہلے گرفتار تھے، تو اڈیالہ جیل میں یہ بھی اس مقدمے کے تحت بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی گرفتار تھے، دوبارہ یہ گرفتاری ڈال دی گئی کہ اب آپ اس مقدمے میں بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب بیسیکلی اس جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں یہ موقف اپنایا گیا حکومت کی طرف سے اور FIA کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے ایک سفارتی دستاویز، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور عوام کو مشتعل کیا، جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اور اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت جو ہے نا دراڑ پڑی ہے، اور جو کہ ریاست کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ دوسرا معاملہ یہ بنا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ ان کے پاس جو سائفر کی کاپی تھی وہ ان سے گم ہو گئی۔ اب اس کیس میں 3 گواہ تھے اہم، جن میں سہیل محمود، اسد مجید، یعنی سہیل محمود سابق سیکرٹری خارجہ تھے، اسد مجید جو امریکہ میں سفیر تھے اس ٹائم، اور اعظم خان جو پرسنل سیکرٹری تھے عمران خان کے، وزیر اعظم کے۔ یہ 3 عام گواہ تھے جن کو اس پوری معلومات کا علم تھا، اور انہوں نے ظاہرہ وہاں پر گواہی دی۔ انہوں نے جب گواہی دی تو عدالت نے عمران خان اور شاہ قریشی پر 13 دسمبر 2023 کو فرد جرم عائد کر لی۔ 25 گواہان کو پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ 3 نمایاں گواہان، جس میں جو ہے نا اعظم خان اور اسد، امریکہ کے میں سفیر اسد مجید، اور جو ہے نا یہ جو سابق سیکرٹری سہیل محمود شامل تھے۔ اب اعظم خان صاحب جو پرسنل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کی، انہوں نے کیا بیان ریکارڈ کرایا وہ سن لیں۔ اعظم خان صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا جس میں کہا گیا تھا انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کو فراہم کی تھی، جس کے بعد وہ گم ہو گئی۔ مزید یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے کاپی اپنے پاس رکھ لی تھی جو انہیں واپس نہیں ملی۔ یعنی اعظم خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کاپی رکھ لی تھی، انہوں نے مجھے واپس نہیں کی۔ ان کے مطابق عمران خان نے اپنے ملٹری سیکرٹری، ADC اور دیگر سٹاف کو یہ معاملہ دیکھنے کو کہا تھا، لیکن سائفر کاپی واپس نہیں ملی، اور اس کے بعد 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ دوسرے جو مرکزی گواہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید، ان کا بیان کیا تھا وہ بھی سن لیں۔ اسد مجید صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کو بتایا کہ 7 مارچ 2022 میں امریکی اسٹیٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے ہونے والی ملاقات، اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو اسلام آباد میں بطور سائفر ٹیلی گرام ارسال کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو سے، جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا تھے، اور اس میں جو گفتگو ہوئی میں نے اس کو بطور سائفر یعنی کوڈ کے زبان میں نے اس کو پاکستان بھیج دیا تھا، جس میں سازش یا کسی خطرے کے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سائفر ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے، اور ہر ملک جو ہے نا دوسرے کے ملک کے بعد جو تحفظات ہوتے ہیں اس کا اظہار کرتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور اس کی ظاہر بات ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو جب سائفر آتا ہے تو ملک کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جو خارجہ امور ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ باقاعدہ غور کرتا ہے کہ اس کا ہم کیا جواب دیں، یا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس کا کیا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سیکرٹ معاملہ ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا جاتا۔ حکومت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس بہت سے راز ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتے، کیونکہ عوام ذرا جذباتی ہوتی ہے اور مشتعل ہو سکتی ہے، جس سے معاملہ خراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ سائفر کے حوالے سے 22 اپریل 2022 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، یعنی PDM میں حکومت تھی، وہاں پر یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں اسد مجید صاحب کو طلب کیا گیا تھا، اور ڈی مارش ایشو کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اسد مجید صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ اس کو ڈی مارش کریں،
ذرا جو تحفظات امریکہ نے اظہار کیا ہے تو اس کا آپ اب جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں جو کچھ کہا گیا وہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ اب جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت پہ ہٹایا جائے، جو میری دانش کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور اب ایک پوائنٹ اگر ان کو مل گیا یا جو ہے نا کوئی سائفر آیا ہے اور وہ ان کے متعلق نہیں بھی تھا لیکن انہوں نے اپنے لیے استعمال کر کے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا، اور ظاہر بات ہے پھر انہوں نے ایک مور بنا دیا سوشل میڈیا کے ذریعے اور حکومت جا رہی تھی، اور ان کے جو ہمدرد تھے، ان کے جو انویسٹر تھے، ان کے جو خیرخواہ باہر بیٹھے ہوئے بیرون ممالک میں لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے اچھا موقع تھا کہ ایشو کھڑا کیا جائے اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اب اسد مجید صاحب جو امریکہ میں سفیر تھے جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک، یعنی 31 مارچ تک وہ تھے، امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا امور مسٹر ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ میں نے مدعو کیا تھا۔ یہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ورکنگ لنچ میں اس کے لیے مدعو کیا تھا، ان کو خود دعوت دی تھی اور یہ ملاقات پہلے سے طے شدہ تھی، جس کی میزبانی واشنگٹن میں پاکستانی ہاؤس میں کی گئی۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیا گیا۔ اب اسد مجید صاحب نے جو یہ وضاحت کی کہ یہ جو سازش کا بیانیہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو میری گفتگو ہوئی تھی، جو ان کی آراء تھی، وہ میں نے جو ہے نا سائفر کی زبان میں پہنچا دی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے حکمران اس سے علم رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، ان کو معلومات تھی پہلے سے۔ اب یہ جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا، نیریٹو بنایا گیا، یہ نیریٹو اس وقت کی حکومت نے بنایا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ ہے پورا معاملہ۔ اب عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کورٹ کے سامنے 342 کا، اس میں ظاہر ہے وہ آپ سن لیں گے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وہی بیان دیا کہ یہ باجوہ کو سائفر آیا تھا اور باجوہ نے مل کر سازش کی، میری حکم گرائی اور ملک کے جو ہے نا غلامی ہمارا ملک غلام ہے، اور ایک جو ہے نا عوامی لیڈر کو 2 کروڑ ووٹ لینے والا بندہ اس کو جو ہے نا ہٹا لیا آپ نے۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جو ہے نا باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایکسیشن دے رہے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو تاعیاد ملازمت میں توسیع دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک طرف باجوہ صاحب سازش کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور عمران خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکسیشن دے دیتے ہیں، ہماری حکم بچائے۔ یعنی ایک طرف باجوہ صاحب سازش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ان کو سہولت کاری بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو ایک عذرِ تفنن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باجوہ کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان نے لطیفہ سنایا تھا نکے دا ابا، لہٰذا نکا تھا عمران خان اور ابا جنرل باجوہ، لہٰذا ان کی عمران خان کی اس بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ منتخب حکومت جو 2 کروڑ ووٹوں سے بنی ہے، 2018 کے الیکشن تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کیا، دھاندلی کر کے RTS بٹھا کر جو ہے نا ووٹ توڑ کر پارٹیاں توڑ کر نواز شریف کو نائل کر کے اس کو اقتدار میں بٹھایا گیا، اور 3-3.5 سال مسلسل جدوجہد ہوتی رہی اور اس کو سلیکٹڈ کہا گیا، اس کو مورا کہا گیا، اور اب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ دیکھو جی میں ایک عوامی وزیر اعظم تھا اور مجھے ہٹایا گیا۔ لہٰذا عمران صاحب یہ سب سیاسی بیانات ہیں۔ یہ بات حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان دھاندلی سے آئے ہوئے تھے، اور دھاندلی میں لانے میں لوکل اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ شامل تھے۔ عمران خان کی سیاست کا جو ایجنڈا ہے وہ ملکی نہیں تھا، یہ بیرونی ایجنڈے پر آئے تھے۔ اس کے پیچھے بیرونی لابیاں کار فرما تھیں۔ جب بیرونی لابیوں کو امریکہ بالخصوص کو یہ نظر آیا کہ ہمارا لاڈلا کو ہٹایا جا رہا ہے، تو ان کے امریکہ میں اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں،
جو کارندے ہیں، جو نیریٹو بناتے ہیں، معاملات کو الجھاتے ہیں، انہوں نے ہی ان کو ایسا پیغام دیا کہ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ میری مخالفت کریں گے، امریکہ کی مخالفت کریں گے، آپ ہو جائیں گے پاپولر، اور دوبارہ الیکشن میں آپ 2 لے کر جب آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ قوم کو ایک الٹا بیانیہ دے رہے ہیں کہ جی میں قوم کو غلامی سے آزادی دلوا رہا ہوں۔ اب آپ دوسری بات سنیں، اس کے بعد یہ ہوا کہ آج کی خبر ہے کہ اس کے بعد میں امریکہ میں لابنگ فن قائم کی، اب وہ لابنگ فن کام شروع کر رہی ہے وہاں پر امریکہ میں۔ اب اس امریکہ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب، تحریک انصاف کی قیادت، جس نے جو ہے نا ان کی حکم گرائی۔ یہ تضاد بیانیہ جو ہے واضح بتا رہی ہیں کہ امریکہ کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ جس کو پاکستان میں اقتدار لانا ہوتا ہے اس کے زبان سے ہر وہ بات کلواتا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ودینہ ریاست، آزادی، قانون کی حکومت، کرپشن کو میں نے ختم کرنی ہے، یہ ایسے بیانات ہیں جس سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، پاپولیرٹی بڑھتی ہے جس سے، اور یہ سب کچھ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تحت کیا گیا تھا۔ لہٰذا مجھے تو اس میں کوئی جو ہے نا شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بیرونی ایجنڈے پر آئے تھے۔ ہاں، عمران خان کی حکومت گرانا یہ بیرونی ایجنڈے کے خلاف تھا، کیونکہ بیرونی ایجنڈا یہ تقاضا کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگلے 5 سال بھی آئیں گے تاکہ پاکستان کا جو آئینی تشخص ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اور پاکستان میں دارالعز نظام لا کر ایک ملک کو ایک سیکولر، لبرل، فاشسٹ ملک بنایا جائے، جس میں جو ہے نا خاص کر وہ طبقہ جو قادیانی ہے، جو عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مسلم ڈکلیئر کر دیا جائے، جس میں آئین رکاوٹ ہے۔ اور خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مدینہ ریاست وہ ہے جس میں یہودیوں کے بھی حقوق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا تھا، لیکن یہ برملا اظہار کرتے رہے۔ اور محترم عمران خان صاحب نے جو 2011 سے پہلے جو سوات میں یہ کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبرل ہے، میں بھی لبرل ہوں۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں، یہ بیانات ہیں، یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اپنی پاپولیرٹی گین کی جا سکے، اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنی سیاست چمکا کر دوبارہ اقتدار میں میں آ سکوں۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ تھی کہ چونکہ یہ پروجیکٹ عمران خان تھا یہ صرف 5 سال کے لیے نہیں تھا، یہ پہلے مرحلے میں اس کو KPK میں لانچ کیا گیا، پھر دوسرے مرحلے میں تجربے کے لیے یہ پاکستان میں لایا گیا، اور اگلے 5 سال ان کو ملنے تھے۔ اس ٹائم تک پاکستان کی تمام سے بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو کرپشن کے جو ہے نا جرائم میں، کرپشن کے الزامات میں جیل میں ڈالا جاتا، ان کا نائل کیا جاتا، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جاتا، اور یہ پھر آگے صدر بن جاتے، اور صدر بن کر پاکستان کو جو اسلامی تشخص ہے اس کا خاتمہ کرنا تھا، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ جب یہ اس میں ناکامی ہو گئی تو اوبیسلی انسان پھڑپڑاتا ہے، انسان پھر وہ غصے میں آتا ہے، انسان وہ بات کرتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان کو نقصان دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو عمران خان کے ایجنڈے میں پہلا مقصد یہ تھا کہ سیاسی عدم استحکام جو 18 سے پہلے پیدا کیا گیا، اور عمران خان کے دور میں معاشی عدم استحکام پیدا ہوا، اور اس کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے پھر پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کر کے پاکستان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ سب ڈرامہ رچایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ جو قانون ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائے موت ہو سکتی تھی، لیکن وہ سزائے موت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب آج بھی لاڈلے ہیں، اور آج بھی لاڈلے ہیں، اور ان کا تعلق پنجاب سے۔ اگر یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، اگر یہ سندھ کا بندہ کرتا، بلوچستان کا بندہ کرتا یا KPK کرتا، تو یہ PTI کی پوری سوشل میڈیا ٹیم یہ اس بات پہ لگی ہوتی کہ ان کو لٹکایا جائے، سزا موت دی جائے، یہ غدار ہے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ دوسری بات میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سی بات ثابت ہو گئی ہے کہ سراج الحق صاحب کا جو بیان آیا ہے، اور سینیٹر مشتاق صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ جماعت اسلامی اب اسلامی اقدار کی جماعت نہیں رہی، بلکہ وہ تحریک انصاف کی B ٹیم بنی ہوئی ہے، اور انہیں کھل کر مایوسی کا اظہار کیا۔ تو یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں وہ تاکہ کچھ ہمیں ووٹ پڑ سکیں،
لہٰذا جماعت اسلامی کے بارے میں مذہبی جماعتوں کے بارے میں انشاءاللہ ویلاگ بناؤں گا الیکشن کے بعد، اور یہ جو میرا چینل ہے یہ ایشوز پر ہے، اور الیکشن کے بعد ہم سنجیدہ موضوع بھی ڈسکس کریں گے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے۔ اب آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیوں یہ کاغذ لڑایا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ بھٹو نے بھی ایسا کیا تھا لہٰذا میں بھی کاغذ لڑ رہا ہوں گا تو میں پاپولر ہو جاؤں گا۔ حالانکہ بھٹو کو جب جو مارشل لگنے کے بعد پھانسی ہوئی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ان اپوزیشن جماعتوں کے لوگوں نے پی این اے کے ساتھ مل کر پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی، اور آپ پوری ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ پرانے سیاستدان اب آپس میں ایک اچھا تعلق قائم کر چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کی مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ فاصلے نہیں رکھنے چاہیے۔ اب بھٹو صاحب نے یہ کتاب ہے، یہ ہے بھٹو، ضیاء اور میں، لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کی کتاب ہے۔ اس کا جو صفحہ ہے صفحہ 163، 30 اپریل 1977، 30 اپریل 1977 کو ملک میں دفعہ 144 نافذ تھی، کیونکہ پی این اے نے لانگ مارچ کرنا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے اچانک جو ہے نا اسلام آباد سے نکلے اور دفعہ 144 خلاف ورزی کرتے ہوئے پنڈی میں صدر بازار پہنچے، اور وہاں میڈیا کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ خط لایا کہ دیکھو امریکہ میرے پیچھے میرے خلاف لگا ہوا ہے، اور وہ ہاتھی جو ہے ہاتھی امریکہ کو بولتے تھے، اور یہ پی این اے امریکی سازش کا شکار ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ بعد میں پیپلز پارٹی والوں نے باقاعدہ ان جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کر سیاست کی، لیکن اب عمران خان کا ایجنڈا یہ تھا کہ میں بھی بھٹو ہوں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک لیڈر تھا، اس کی شور تھا، مجھے اس کے نظریات سے بہت اختلاف ہے، ہمارا بہت نظریاتی بہت ہے، لیکن یہ فیکٹ ماننا چاہیے کہ جو ہے نا جو صحیح لیڈر پایا جاتا ہے اس میں خرابیاں تھی، لیکن وہ لیڈر بہت اچھا لیڈر تھا۔ عمران خان کہاں سے لیڈر آ گیا؟ اس کے پیچھے ہجوم، جس نے قوم کے بچوں کو فحاشی پھیلائی سکھائی، جھوٹ بولنا سکھایا، پروپاگنڈا کرنا سکھایا، بدتمیزی سکھائی، جو ہے نا بڑے و چھوٹے کو تمیز ختم کر دی اس نے۔ ایک ہجوم پارٹی کا سربراہ کیسے بھٹو بن سکتا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں عمران خان کی ایک ناکام کوشش تھی۔ تو آج یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے قانونی معاملات میں نہیں پڑھ سکتا چونکہ میں قانون دان نہیں ہوں، لیکن یہ ہائی کورٹ میں کیس جائے گا، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ سائفر کیس میں معاملہ کیا تھا اور اس میں کیا ایجنڈا تھا عمران خان صاحب کا، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ناظرین بہت شکریہ۔